اسی طرح ایک بڑھیا جو ہے چرخا کاٹ رہی تھی، ایک روایت میں امام راضی کا واقعہ ہے اور ایک روایت میں دہریے کا واقعہ ہے۔ ایک دہریہ نے دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے اور دیہاتی عورت ہے، چرخا کاٹنے والی عورت ہے، اس کو میں اپنے عقیدے کا شکار بنا لوں گا۔ وہ آیا، اس کے پاس آ کے بیٹھا اور کہنے لگا تم کون ہو؟ اس نے کہا بیٹا میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تم مانتی ہو کہ خدا ہے؟ اس نے کہا یہ کوئی بات ہے، خدا ہے۔ اس نے کہا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا بالکل نہیں دیکھا ہے۔ خدا نے کبھی تمہارے ساتھ بات کی ہے؟ بی بی نے کہا اللہ نے کبھی میرے ساتھ بات نہیں کی۔ اس نے کہا بی بی دیکھا بھی نہیں، بات بھی نہیں، پھر کیسے مانتی ہو کہ خدا ہے؟ اس نے کہا بھائی بات سنو، اور مجھے پتہ نہیں ہے، یہ جو چرخا ہے نا مجھے اسی سے سمجھ آیا ہے کہ خدا ہے۔ دہریہ کہنے لگا عجیب بات ہے، چرخے سے کیسے سمجھ آیا؟ اس نے کہا بیٹا دیکھو یہ چرخا ہے، میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، میں ہاتھ روک دوں تو یہ رک جاتا ہے، تو اگر ایک چھوٹا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو یہ پورا چرخا بغیر چلانے والے کے چل رہا ہے۔ اب دہریہ لاجواب ہوا، اس نے کہا اچھا بی بی یہ بات تو ٹھیک کہتی ہیں آپ، لیکن ہو سکتا ہے کہ دو چلانے والے ہوں، ایک خدا نہ ہو دو خدا ہوں۔ اور اس نے کہا بابا بات سنو، مجھے یہ بھی چرخے نے سمجھایا ہے کہ خدا ہے اور ایک ہے۔ انہوں نے کہا یہ تمہیں کیسے چرخے نے سمجھایا؟ اس نے کہا دیکھو میں چرخا چلا رہی ہوں، میرے پوتے پوتیاں کھیلتے کھیلتے کبھی آ جاتے ہیں، ہاتھ لگا دیتے ہیں، دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ لگا دیتے ہیں، وہ سارا سسٹم خراب ہو جاتا ہے، تو جب کوئی دوسرا دخل دیتا ہے چرخے کا نظام نہیں چلتا۔ اگر دو خدا ہوں تو یہ نظام کیسے چل سکتا ہے؟ ایک کہے سورج نکالنا ہے، دوسرا کہے نہیں نکالنا ہے، ایک کہے رات لمبی ہو، دوسرا خدا کہے چھوٹی ہو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء حق نے ہر باطل کا مقابلہ کیا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ اتفاق ہوا کہ بادشاہ کے جو درباری لوگ تھے، جو درباری مولوی تھے، وظیفہ خوار تھے، ان کو بڑی دل میں چڑ لگتی تھی کہ امام صاحب جو ہیں وہ امام محمد کا بڑا احترام کرتے ہیں، اتنی عزت ہمیں نہیں دیتے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ امام صاحب کی عزت و عظمت کو بادشاہ کے نظروں میں گرانے کے لیے ہم کچھ سوال مرتب کرتے ہیں اور بادشاہ سے کہتے ہیں کہ جب امام محمد آئیں ان سے یہ سوال کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ سوال کا فوراً جواب دیں اور عقل سے جواب دیں، کتابیں دیکھ کے جواب نہ دیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بھائی کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک تو امام صاحب سے یہ پوچھیں کہ اللہ نے جو زمین بنائی ہے اس زمین کا مرکز جو ہے، اصل جو ہے وہ کہاں ہے؟ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ باطل فرقے جو ہیں وہ بھی ایسے ایسے سوالات بناتے رہتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود سوال گھڑتے ہیں، خود جواب گھڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک سوال تو امام صاحب سے یہ پوچھیں کہ اللہ کی اس زمین کا مرکز جو ہے، اصلی سنٹر جو ہے وہ کہاں ہے؟ اور دوسرا سوال امام صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ نے
شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، تو اگر اللہ نے قیامت والے دن شیطان کو آگ میں ڈال دیا تو آگ کو آگ میں ڈال دو تو کون سا عذاب ہوگا؟ وہ تو ہے ہی آگ، آگ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا جی تیسرا سوال ان سے یہ کرنا ہے کہ اس وقت تمہارا خدا کیا کر رہا ہے؟ یاد رکھا کرو، دل سے دعائیں کیا کرو، جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب موقع ملے رات میں دن میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ صحیح عقیدہ نصیب کرے اور اللہ ہر گمراہی سے محفوظ رکھے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ مجلس جب بادشاہ کی سج گئی، امام محمد بھی آئے، سلام کیا، اپنی کرسی پہ آگے بیٹھ گئے، لیکن امام محمد بڑے ذہین آدمی تھے، سمجھ گئے کہ آج مجلس کا رنگ کچھ بگڑا ہوا ہے۔ آج بادشاہ نے بھی وہ توجہ نہیں کی جو ہمیشہ کرتے ہیں، اور باقی حاضرین نے بھی وہ احترام نہیں کیا، بہرحال چپ کر کے بیٹھ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ امام محمد میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں، لیکن یہ شرط ہے کہ اس کا جواب ابھی دینا ہے اور عقل سے دینا ہے، کتابیں دیکھ کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بادشاہ سے، بھائی یہ مسئلہ ان سے پتہ نہیں کبھی حل بھی ہوگا یا زندگی میں نہیں ہوگا، ادھر کرو چل پڑے، ادھر کرو بند ہو جائے، ابھی کوئی بات ہے؟ بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جناب بادشاہ نے پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ دنیا اللہ نے جو زمین پیدا کی ہے، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا اور اللہ فرماتے ہیں الذی جعل لکم الارض فراشا، اور اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض بہادا، یہ زمین اللہ نے پیدا کی ہے، ہمارے لیے فراش بنایا ہے، ہمارے رہنے کی جگہ ہے کہ جب تک زندہ رہے زمین کے اوپر رہے، اور جب موت آئے تو زمین کے اندر دفن کر دیے جائیں، اور پھر ایک وقت آئے گا جب ہمیں زمین سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ فرماتے منہا خلقناکم نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اس مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے اور اسی مٹی میں ہم نے دفن کرنا ہے، پھر اسی سے تمہیں نکالنا ہے۔ اس لیے کیا پیاری دعا ہے حاجیو، یاد کر لو، اللہم ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا عند العرض۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک ہم زمین کے اوپر ہیں ہم پہ رحم فرما، اور جب زمین کے اندر آئیں تو رحم فرما، اور جب تیری دربار میں پیچھی لگے تو رحم فرما۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ امام محمد پہلا سوال یہ ہے، اس زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنیادی نقطہ ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، اصل ہوتی ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پھر زمین کو پھیلاتے ہیں، تو وہ مرکز کس جگہ ہے؟
اب امام صاحب سمجھ گئے کہ بادشاہ کو بھرنے والے، یاد رکھو بھرنے والے بھی مولوی ہوتے ہیں، بگاڑنے والے بھی مولوی ہوتے ہیں، اور سیدھا راستہ دکھلانے والے بھی مولوی ہوتے ہیں۔ اب امام محمد نے سمجھ لیا کہ بھی جواب تو عقل سے دینا ہے، اب اگر میں علمی جواب دوں تو اس کے لیے تو بڑا وقت لگے گا نا، لیکن تمہارے لیے اب امام صاحب نے عقل سے جواب دیا۔ ہاتھ میں جو لکڑی پکڑی ہوئی تھی وہ لکڑی اپنی کرسی کے آگے ایک جگہ رکھ دی اور فرمایا بادشاہ سلامت، یہی جگہ ہے جو زمین کا اصل ہے، مرکز ہے، درمیان ہے۔ بادشاہ نے کہا امام صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا جی پیمائش کروا لے۔ نے کہا جناب اگر میں نے غلط کہا ہے تو پیمائش کروائیں۔ اب بادشاہ نے مولویوں کو دیکھا، ان کے چہرے بھی لٹک گئے کہ امام صاحب نے ہمیں پٹواری بنا دیا، کون کہا زمین اللہ کی کون پیمائش کرے؟ انہوں نے کہا اچھا اس سوال کو جانے دو، اب دوسرے سوال کا جواب دو۔ ویسے یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پیدا کی ہے، مسئلہ سمجھ لو شریعت کا، سب سے پہلے پانی تھا، زمین سے پہلے پانی تھا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ پھر اللہ نے پانی کو حکم دیا، اب پانی گاڑھا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا گیا اور کیچڑ کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اور یاد رکھو سب سے پہلے جب اللہ نے زمین کو حکم دیا، جہاں اللہ کا کعبہ ہے یہی وہ زمین ہے جس نے جواب دیا تھا، اسی جگہ سے پھر اللہ نے زمین کو پھیلایا۔ یہ مرکز ہے، مرکز ہدایت بھی ہے، مرکز رحمت بھی ہے، مرکز اصلی بھی ہے، اور بقائے دنیا کا سبب بھی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے دنیا قائم ہے۔ اور حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا گویا میں دیکھ رہا ہوں ایک کالے رنگ کا افریقہ کے علاقے کا بادشاہ ہوگا، باریک اس کی پنڈلیاں ہوں گی، سیاہ اس کا رنگ ہوگا، وہ اللہ کے کعبے کو توڑ کے پتھر پتھر علیحدہ کر دے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قیامت کا وقت آ جائے گا۔ اب جناب اچھی طرح سمجھیں، بادشاہ نے کہا امام صاحب سے کہ اچھا امام صاحب بس اس سوال کا جواب تو ہمیں آ گیا، اب دوسرے سوال کا جواب دے کہ اللہ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے، اسی لیے یہ مولوی برادری جو ہے نا ہماری دعا کرو اللہ ان کو پٹڑی پہ رکھے، دعا کیا کرو۔ اور میرا ایمان ہے کعبے میں اگر مولوی اور پیر ٹھیک ہو جائے دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دو طاقتیں ہیں جنہوں نے دنیا کو برباد کر ڈالا ہے، یہ دو طاقتیں ہیں جنہوں نے دنیا کو گمراہی میں ڈال دیا ہے، ورنہ ایمان سے کہیں ابھی محرم آنے والا ہے، کوئی عقل کی بات ہے کہ آج بھی دلدل گھوڑے کو نکالا جائے، جلوس نکالے جائیں، اور جناب وہ منظر بنایا جائے کہ حضرت حسین گھوڑے سے کیسے گرے تھے اور کیسے شہید ہوئے تھے۔ ان ظالموں کو یہ بھی شرم نہیں آئی کہ حضرت حسین تو کربلا میں اونٹ پہ سوار ہو کے گئے تھے، گھوڑے پہ تو گئے ہی نہیں تھے، تم کہاں سے ٹانگے کا گھوڑا لے آئے؟ لیکن نہیں جناب، ہماری بہنیں بیٹیاں ماشاءاللہ گھوڑے کو ہاتھ لگا رہی ہوتی ہیں اور منتیں مان رہی ہوتی ہیں۔ اپنے ہاتھ سے روزہ بنایا جاتا ہے،
اپنے ہاتھ سے ہم ایمان سے کہیں ہر پیغمبر کی قبر مبارک اپنی جگہ پہ ہے، ہر اللہ کے ولی کا روضہ اپنی جگہ پہ ہے، ایک ان کا روضہ ہے جو گلیوں میں پھر رہا ہے۔ ایمان سے کہو یہ مذہب ہے، ڈرامہ ہے؟ دیکھو اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، یہ مذہب ہے کہ ڈرامہ ہے کہ کپڑے کالے پہن لو چار پائی الٹی کر دو؟ یہ مذہب ہے کہ ڈرامہ ہے کہ حسین پیاسا شہید ہو جائے تم سبیلے لگا کے لوگوں کو دودھ پلاؤ؟ یہ مذہب ہے؟ لوگ ہیں ماشاءاللہ جدھر لے جاؤ ساتھ ہیں، قبروں میں لے جاؤ تو حاضر ہیں، دمادم مست کلندر کروا لو تو حاضر ہیں، دھمالے کھلوا لو تو حاضر ہیں، قوالیوں میں مسجد کروا لو تو حاضر ہیں۔ میری بیٹیاں بھی سر سے کپڑے اتار کے باقاعدہ جن کھیل رہی ہوتی ہیں، جن آ گیا ہے، اور جن ایسا بدبخت ہے پنجاب والی عورت کو پکڑے تو علاج سندھ والے پیر کرتے ہیں، اور سندھ والی عورت کو پکڑے تو علاج پنجاب والا پیر کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہے، ایمان سے کہو کہ مذہب ہے؟ اور اگر یہی جلوس ہی نکالنے تھے، یہ میلاد ہی بنوانا تھا، یہ صلاۃ و سلام ہی پڑھنا تھا، پھر حضور پاک نے ایسی اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں؟ مکے والوں کو کہہ دیتے بھی تم اپنے خداؤں کے جلوس نکالو، میں اپنے جو خدا کا جلوس نکالتا ہوں، تم اپنے خیراتیں کرو، ہم اپنی خیرات کرتے ہیں، تم اپنے تعزیے نکالو، ہم اپنا جلوس نکالیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ تو کہتے تھے حضور ایسا کرو 1 مہینے کے لیے ہمارا مذہب اختیار کر لو، 1 مہینے کے لیے ہم آپ کا مذہب مان لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ ان کے انجن فیل ہو جائے تو گاڑی کے ڈبے پٹڑی سے نہیں چل سکتے ہیں، اگر مولوی اور پیر گمراہ ہو جائے تو اس علاقے کو ہدایت کہاں سے ملے؟